پریس میں خوش آمدید. میں ہوں علی فرقان اور میرے ساتھ موجود ہے محسن رضا خان. محسن صاحب، ایک بڑی خبر آئی ہے واشنگٹن سے، اور یہ خبر اس وقت میں آئی ہے جب ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان کا دورہ امریکہ جو ہے وہ مکمل ہوا، وہ وہاں پہ سے روانہ ہو رہے تھے، اور اسی وقت میں یہ خبر آتی ہے کہ BLA اور مجید بریگیڈ ان کے اوپر پابندی لگائی ہے US کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نے انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہے. تو ایک تو یہ بتائیے کہ یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور پھر اس کے جو ہے وہ ہم اپنے ریجن کے حوالے سے کچھ دیکھیں گے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے. اس خبر کو تو میں نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ اس پہ آگ لگی ہے انڈیا میں. انڈین اکاؤنٹس جو ہیں اس خبر کو شیئر کر رہے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں. لگتا ہے کہ انڈیا کی بڑی انویسٹمنٹ جو تھی بلوچستان میں، اس کو ٹرمپ نے ٹیررسٹ کے بعد ایک بہت بڑا جھٹکا یہ دی ہے BLA اس مجید بریگیڈ کو. اور آپ دیکھیں کہ انڈیا کے جو دانشوران ہیں اور ان کے تجزیہ کار ہیں، ان کو ایک طرح سے شاک پہنچا ہے اس خبر سے. ابھی تو وہ پرانے شوق سے نہیں نکل سکے. بنگلہ دیش میں ان کی انویسٹمنٹ ساری ضائع ہوگی 50 سال کی. یہ حالیہ پاکستان کی جنگ میں ان کو دنیا میں کہیں ساتھ نہیں ملا، وہ تو پرانے شوق سے نہیں نکل پا رہے تھے. ایران نے بھی ان کو جو ہے وہ اسپیس دینا بند کر دی ہے. تو یہ ایک نیا شوق دے دیا. یہ بہت بڑا شوق انڈیا کے لیے ہے اور بہت بڑی خوشخبری پاکستان کے لیے ہے. یہ 14 اگست کے موقع پہ یہ امریکہ کا پاکستان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے. اتنی بڑی یہ بات ہے، اتنی بڑی اہم بات ہے کہ اس قسم کی تو آرگنائزیشن جیسے TTP کو امریکہ نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر رکھا ہوا ہے پہلے سے، تو اس سے کیا فرق پڑا؟ نہیں، مجید بریگیڈ کا مسئلہ یہ ہے BLA کا کہ یہ آپریٹ ہو رہی ہے انڈیا سے، اور انڈیا اس میں براہ راست انوالو ہے. آپ دیکھیں کہ جب یہ آپریشن سندور شروع ہوا تو اس وقت ان کا دعویٰ تھا کہ ہم بلوچستان حاصل کریں گے، اور ان کے دانشور ابھی حکومت سے بار بار پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم بلوچستان لیں گے، تو ہمیں نہ کشمیر ملا ہے نہ بلوچستان ملا ہے. انڈینز نے دعویٰ کیا تھا. ہاں، تو بہت سارے یہ دیکھیں نا کہ کچھ ہمارے پاکستانی دانشور بھی ایسے ہیں جو BLA کے ساتھ بڑے اٹیچ تھے ہیومن رائٹس کے معاملات پہ. مطلب ہم دیکھتے تھے کہ یہ جو مطلب طالبان کے ساتھ ایسوسیٹ جو گروپ تھے دہشت گردی پہ، اس پہ تو امریکہ جو ہے بڑا کھل کے سپورٹ کرتا تھا پبلکلی. ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کرتا رہا ماضی میں بہت سارے گروپس کو، جیسے منگل باغ ہو گیا، لشکر یا TTP. یہ جو بلوچ سیپریسٹ یا بلوچ جو شدت پسند گروپ ہیں، اس کے اوپر کچھ نرمی تھی امریکہ کی طرف سے. اس کی کیا وجہ تھی، اور اب یہ پالیسی میں تبدیلی کیوں آئی امریکہ کی؟ ایک تو امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بحال ہوئے ہیں، اور بحال نہ صرف ہوئے ہیں بلکہ بڑی حد تک گرم جوشی میں پائی جاتی ہے. اس طرح صدر ٹرمپ نے آرمی چیف کو وہاں بلایا، یہ جو تھی بہت بڑا واقعہ تھا پوری دنیا میں. ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ آرمی چیف وہاں سینٹرل کمانڈ کے سربراہ کی ہائی کمانڈ کی تبدیلی کی تقریب میں گئے تھے. اور ہم نے پھر دیکھا یہ کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ہیں، ان کی روبیو سے ملاقات ہوئی. جی، واشنگٹن میں ملاقات ہوئی. آرمی چیف کی ملاقات ہوئی چیئرمین چیف آف اسٹاف سے، نہیں، بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ سے طارق فاطمی کی ملاقات ہوئی روس میں. اور تو سارے سفارتی موضوع پہ پاکستان میں ایک کانسٹنٹلی آگے بڑھ رہا ہے، اور اس میں پاکستان کو کامیابی بھی حاصل ہو رہی ہے. دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستان کے لیے. اچھا، اس میں جو انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو پریس ریلیز ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پابندی لگائی ہے، اس میں 2 بڑے اہم واقعات ہیں. انہوں نے اس میں مینشن کیا ہے کراچی ایئرپورٹ کے واقعے کا کہ BLA اس نے تسلیم کیا اس میں خودکش حملے کو. اس کے علاوہ گوادر پورٹ کے اوپر جو حملہ ہوا اس کا ذکر ہے اس میں.
یہ دونوں حملے تو چینی شہریوں کے اوپر ہوئے تھے اور امریکہ ان کو مینشن کر رہا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ چینی شہریوں کے نقصان کا امریکہ نوٹس لے رہا ہے. اور اصل میں یہ نوٹس، اس کا مطلب یہ کہ جو اب سی پیک کے حوالے سے ہم کہتے تھے کہ سی پیک کے اوپر پاکستان میں جو چینی سرمایہ کاری اس سے امریکہ کو کوئی تشویش یا وہ ہے، وہ شاید اب کم ہو گئی ہے، ہم اسے کہہ سکتے ہیں. نہیں، کیونکہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید امریکہ بلوچستان میں تیل کے ذخائر کی ایکسپلوریشن کے لیے اور ارتھ مینٹیننس کے لیے اس کی دلچسپی بڑی ہے. تو وہ نہیں کبھی چاہے گا کہ جس علاقے میں وہ کام کر رہے ہیں وہاں دہشت گرد تنظیمیں پڑے. اور ایک بات تو ظاہر ہے کہ جب سے انڈیا اور امریکہ کے تعلقات میں سرد مہنگی آئی ہے تو یہ BLA بھی امریکہ کو نظر آ گئی ہے. تو اب ایسے آپ کی گفتگو سے اگر میں یہ اخذ کروں نتیجہ کہ اب امریکہ بھی چاہے گا کہ بلوچستان میں امن ہو، بلوچستان میں جو شدت پسند جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا کلا کما ہو سکے، جس طریقے سے چین پہلے چاہتا تھا. تو اب تو بھارت پہ تنخواہ رہ گیا. اب ایران کی طرف سے بھی پاکستان کو مکمل سپورٹ جو ہے وہ مل رہی ہے اور ایران جو ہے وہ اب بھارت کو بھی کوئی زیادہ سپیس دینے کو تیار نہیں ہے. اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایئر چیف کو مجبور کیا ایک جھوٹا بیان دینے پہ، کیونکہ انڈیا اس وقت انڈین میں مودی حکومت جو ہے وہ سخت دباؤ میں ہے. اور اس سخت دباؤ میں آپ دیکھیں کہ راہل گاندھی نے جب الیکشن کے عمل میں دھاندلی کا انکشاف کیا، انہیں ثبوت دکھائے اور وہ الیکشن کمیشن میں لینے جا رہے تھے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا. یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ مودی حکومت اس وقت سخت مشکل میں ہے اور BLA کے پابندی رکھنے کا جو اعلان ہے اس نے مودی حکومت کی تابوت پہ آخری کیل ٹھوک دی ہے. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو بیرونی مداخلت والا عمل تھا، جو ہر چیز پاکستانی جو حکمران ہے وہ کہہ دیتے تھے جی بیرونی ہاتھ ہے، اس میں بیرونی ہاتھ ہے، وہ ہمیں کم سننے کو ملے گا. اب ایسا نہیں. دیکھیں انڈیا کی انوائرمنٹ جو ہوگی بلوچستان میں اور BLA کی سپورٹ میں جو کچھ وہ کر رہے ہیں، وہ تو اب انڈیا کو بھی پتہ ہے کہ اگر امریکہ نے آنکھیں کھولی تو وہ نہیں بچ سکیں گے. اس دہشت گردی میں انوالو ہونے کے حوالے سے اگر کوئی ثبوت آئے تو انڈیا کا بھی نام دہشت گرد ملکوں کی فہرست میں آ سکتا ہے. اور یہ تو ہم بار بار انڈیا کے بارے میں دنیا کو بتا رہے تھے کہ پاکستان میں اور خاص طور بلوچستان میں دہشت گردی میں یہ انوالو ہے. TTP کے پیچھے بھی ان کا ہاتھ ہے اور ان کی فائنینسنگ ہے. اور دیکھیں جس طرح طالبان کے خلاف جب پاکستان سپورٹ کر رہا تھا طالبان کو افغانستان میں ایجاد کے لیے، تو انڈیا جو تھا وہ غنی گورنمنٹ کو، اشرف غنی گورنمنٹ کو، اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں ان کو سپورٹ کرتا تھا تاکہ پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دیا جا سکے. تو اب پاکستان اپنا کیس لے کے جا سکتا ہے IMF میں اس بنیاد پہ بھارت کو جو اس کی دہشت گردی کے حوالے سے حمایت رہی ہے، اس کی معاونت رہی ہے، BLA ہو یا یہ TTP یا مجید برگیڈ ہو، ان کو لے کے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو سب سے پہلے تو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے. بلوچستان میں جو حالات ہیں ان کو ٹھیک کرنے پہ توجہ دینی چاہیے. میں یہ بھی کہوں گا کہ بلوچستان میں جو حکومت ہے وہ بڑی کمزور ثابت ہوئی ہے اور خاص طور پہ لا اینڈ آرڈر کے معاملے میں، اور کرپشن بھی ادھر جو ہے کھلے عام ہے. سرکار مفتی سے بڑی توقعات تھیں کہ ان کے آنے سے کچھ فرق پڑے گا، لیکن بڑے ایک ساتھ جو ہے یہ مایوس کن رہے. بلوچستان میں بھی حکومت کو چاہیے کہ اتنی بڑی سپورٹ ملی ہے BLA پابندی کی، تو اس کے ساتھ وہ بلوچستان میں بھی کوئی اچھا
نظام لانے کی کوشش کرے. بالکل صحیح. شکریہ آپ کی رائے کا. ہم نے اس ویڈیو میں بات کی بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کے اوپر جو پابندی لگائی گئی ہے امریکہ کی جانب سے اس کی, اور اس پابندی میں خاص طور پہ ذکر تھا جو کراچی میں ایئرپورٹ کے اوپر حملہ ہوا اور جو گوادر پورٹ کے اوپر حملے ہوا, خودکش حملے جس کی ذمہ داری بی ایل اے نے جو ہے وہ قبول کی تھی. یہ وہ دونوں حملے تھے جس میں چینی شہری جو ہیں وہ نشانہ تھے, اور وہ اس میں جو ہے وہ ہلاک بھی ہوئے کچھ چینی شہری کراچی ایئرپورٹ کے اوپر. تو یہ امریکہ کی طرف سے ان واقعات کا ذکر کرنا بڑا معنی خیز ہے, اور اس وقت میں جب کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر الزامات دوبارہ سے جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں بھارت کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے اس کی دہشت گردی کے حوالے سے خدمات کو تسلیم کرنا یہ بھی جو ہے وہ بہت اہم ہے. خود اس پریس اسٹیٹمنٹ میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ جو پابندی لگائی گئی ہے یہ انسداد دہشت گردی کے خلاف ان کے عزم کا اظہار ہے. اور اس سے پہلے امریکی قیادت, امریکہ کی جو فوجی قیادت ہے وہ کہہ چکی ہیں کہ پاکستان کی دہشت گردی کے حوالے سے جو خدمات ہیں ان کو سراہا جاتا ہے, ان کو تسلیم کیا جاتا ہے, اور ایک قابل اعتماد پارٹنر ہے پاکستان امریکہ کا انسداد دہشت گردی کے حوالے سے. بی ایل اے اور بھارت کے حوالے سے جو ان کا نیکسس ہے اس کے اوپر پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے ادارے اکثر ذکر کرتے رہے ہیں, اور اب غالباً یہ وقت شاید آ گیا ہے کہ پاکستان ان شواہد کو لے کے عالمی اداروں سے ایک دفعہ پھر رجوع کرے, جس کا ذکر پاکستان پہلے بھی کرتا رہا, اور وہ شواہد جو ہے وہ عالمی اداروں میں دیے جاتے رہے ہیں. لیکن یہ وقت شاید اب دوبارہ آ گیا ہے کہ پاکستان کو اس کیس کو دوبارہ سے لے کے جانا چاہیے, چاہے وہ IMF ہو یا اقوام متحدہ. آپ کو ویڈیو امید ہے پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ آپ کا.